بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک ایسا نوجوان جس نے صرف ایک پتھر سے ایک ظالم بادشاہ کو شکست دے دی اور پھر وہی نوجوان ایک عظیم سلطنت کا حکمران بنا۔ ایک ایسا نبی جن کی آواز میں انتہائی مٹھاس تھی کہ پہاڑ بھی ان کی تسبیح کرتے تھے اور پرندے بھی ان کی حمد و ثنا میں شامل ہو جاتے۔ یہ واقعہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلام ود کوئین کا چینل، اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے ایک عظیم نبی، ایک عادل بادشاہ اور اللہ کے سب سے محبوب بندوں میں سے ایک حضرت داؤد علیہ السلام کا مکمل واقعہ بتائیں گے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک ایسی مثال ہستی ہے جو وقت نبی بھی تھے، صحابہ کتاب بھی، اور ایک عظیم بادشاہ بھی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ دراصل ایک عطیہ تھا، ایک ایسا تحفہ جو انہیں کائنات کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی طرف سے ملا؟ یہ بات سننے میں حیران کن لگتی ہے، مگر تاریخی روایات میں اس کا ذکر موجود ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت داؤد علیہ السلام کی داستان صرف بیت المقدس کی وادیوں سے شروع نہیں ہوتی، بلکہ اس کی ابتدا اس وقت سے ہو چکی تھی جب انسان ابھی زمین پر آیا ہی نہیں تھا۔ وہ ایک ایسا دور تھا جب نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، اور نہ ہی یہ مادی دنیا وجود میں آئی تھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ان کی تمام آنے والی نسلوں کی روحوں کا مشاہدہ کروایا۔ اس مقام کو علم ارواح کہا جاتا ہے، جو مکہ اور طائف کے درمیان بتایا جاتا ہے۔ روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ان کی پوری نسل کو پیش کیا، اور ان میں سے بعض روحیں ایسی تھی جو ستاروں کی طرح چمک رہی تھی۔ یہ اللہ کے منتخب بندے تھے اور انبیاء تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی نسل کو دیکھ کر متصور تھے، مگر اچانک ان کی نگاہ ایک ایسی روح پر پڑی جہاں ٹھہر گئی جس کا نور سب سے زیادہ دلکش اور نمایاں تھا۔ آپ نے عرض کیا، اے میرے رب، یہ روشن روح کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تمہارا بیٹا داؤد ہے، جو نبی اسرائیل میں ایک عظیم نبی اور بادشاہ بنے گا، لیکن اس کی عمر صرف 40 سال مقرر کی گئی۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام کو شدید افسوس ہوا۔ وہ اپنے بیٹے کی مختصر زندگی پر دل بھر آیا۔ انہوں نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، میری عمر تو 900 سال ہے، جبکہ میرے اس محبوب بیٹے کی زندگی بہت کم ہے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ میں اپنی عمر میں سے کچھ حصے اپنے بیٹے کو عطیہ کر دوں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، اگر تم چاہو تو ایسا ہو سکتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً عرض کیا، اے اللہ، میری عمر میں سے 60 سال بعد روایت میں 30 سال کم کر کے دے دیں اور انہیں داؤد کی عمر میں بڑھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم باپ کی قربانی کو قبول عطا فرمایا۔ فرشتوں نے اس معاہدے کو لکھ لیا اور اس پر گواہی ثابت کر دی۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی مجموعی عمر 100 سال مقرر ہوگی، جن میں سے 40 سال انہیں بنی اسرائیل کی حکومت نصیب ہوئی۔ ناظرین محترم، یہاں کہانی ایک نیا دلچسپ اور سبق آموز موڑ لیتی ہے۔ وقت گزرتا رہا، حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے، زندگیاں گزری، یہاں تک کہ جب ان کی حضرت آدم علیہ السلام نے حیرت سے فرمایا، تم ابھی کیوں آئے ہو؟ ابھی تو میری عمر کے 60 سال باقی ہیں۔ ملک موت نے نہایت اطمینان سے جواب دیا، اے آدم، کیا آپ بھول گئے؟ آپ نے وہ سال اپنے بیٹے کو دے دیے تھے۔ بیٹے حضرت داؤد علیہ السلام کو علم ارواح میں دے دیے تھے۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو وہ معاہدہ یاد نہ رہا اور انہوں نے انکار کیا کہ میں نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا، کیونکہ انسان کو بھولنے والا پیدا کیا گیا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے وہ تحریر پیش کی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر گواہی دی۔ اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو حکم دیا کہ اپنے لین دین اور قرض کے معاملات لکھ لیں، تاکہ بعد میں کوئی انکار نہ کر سکے۔ یوں حضرت داؤد علیہ السلام کو وہ 60 سال عطا ہوئے جن کی بدولت انہوں نے زمین پر طویل زندگی بسر کی۔ ان کی 100 سال زندگی کا ہر لمحہ معجزات اور حکمت سے بھرپور تھا۔ ان کی سلطنت بلاد الشام سے لے کر فارس کے علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ ایک ایسے عادل حاکم تھے جو رات کے وقت عام انسانوں کا بیس بدل کر گلیوں میں نکلتے، لوگوں سے دریافت کرتے کہ تمہارا بادشاہ کیسا ہے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ ان پر زبور نازل فرمائی،
جو سراسر تسبیح اور دعا پر مشتمل تھی۔ زبور میں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف حضرت داؤد علیہ السلام کی عظمت بیان فرمائی بلکہ ایک عظیم ہستی کی آمد کی بشارت بھی دی جن کا نام سن کر دل جھوم اٹھتا ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، جہاں ایک طرف یہ نورانی واقعات تھے، وہیں حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ بھی پیش آیا جس نے ان کی عدل و انصاف کا امتحان لیا۔ یروشلم کا وہ مخصوص محراب جہاں وہ عبادت کے لیے خلوتیں اختیار کرتے تھے، وہاں پرندوں کی چہچہاہٹ تک داخل نہیں ہو سکتی تھی۔ ان کا معمول تھا کہ ایک دن لوگوں کے فیصلے کرتے اور ایک دن مکمل طور پر عبادت کے لیے وقف کر دیتے۔ جس دن یہ واقعہ پیش آیا، انہوں نے پہرے داروں کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ کوئی بھی اندر داخل نہ ہو۔ رات کا وقت تھا، چراغ کی مدھم روشنی دیواروں پر لرز رہی تھی اور حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت میں مشغول تھے۔ اچانک ایک آواز آئی جیسے کسی نے اونچی دیوار پھلانگ کر اندر قدم رکھا ہو۔ آپ نے سر اٹھایا تو دیکھا دو اجنبی افراد آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ پہلے احساس خوف کا تھا، کیونکہ بند کمرے میں دیوار پھلانگ کر آنے والا اکثر دشمن ہوتا ہے، لیکن ان دونوں نے فوراً کہا، گھبرائیں نہیں۔ انہوں نے کہا، خوف نہ کیجیے، ہم دو فریق ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے۔ آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دیجیے اور ہم پر ظلم نہ ہونے دیجیے۔ پھر ان میں سے ایک نے اپنے مقدمہ پیش کرتے ہوئے کہا، یا حضرات، یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 بیڑے ہیں اور میرے پاس صرف ایک بیڑ ہے۔ اب یہ مجھ سے کہتا ہے کہ اپنی ایک بیڑ بھی اسے دے دو تاکہ اس کی تعداد مکمل ہو جائے، اور یہ گفتگو میں مجھ پر سختی کرتا ہے اور دباؤ ڈالتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ بات سنی تو ان کا عدل پسند جذبات جوش میں آ گیا۔ انہوں نے دوسرے فریقین کی بات سنے بغیر کسی گواہی کے فوراً فرمایا، یقیناً اس نے تم پر ظلم کیا ہے، تمہاری بیڑ کو اپنی بیڑ میں شامل کرنے کا مطالبہ کیا ہے، اور اکثر شریک ایک عادی ہی کرتے ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں۔ ابھی حضرت داؤد علیہ السلام کے الفاظ مکمل بھی نہ ہوئے کہ وہ دونوں اشخاص اچانک نظروں سے غائب ہو گئے۔ کمرہ دوبارہ ویسا ہی خاموش ہوا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو فوراً احساس ہو گیا کہ وہ انسان نہیں بلکہ فرشتے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ ان سے ترک اولیاء سرزاد ہوا ہے، یعنی ایک ایسی لغزش جو ان جیسے عظیم نبی کی شان شیان نہ تھی۔ انہوں نے دوسرے فریقین کی بات سنے بغیر فیصلہ صادر فرما دیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ان کا دل لرز اٹھا اور وہ فوراً سجدے میں گر گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس احساس ندامت میں اس قدر ڈوب گئے کہ 40 دن اور 40 راتیں سجدے سے سرسار نہ ہو سکے اور نہ ہی اپنا سر اٹھایا۔ روایت میں آتا ہے کہ ان کے آنسو سے جائے نماز پر گھاس اٹھتی تھی اور ان کے دل کی طرف سے وہی گھاس جل جاتی تھی۔ وہ روتے ہوئے عرض کرتے، اے میرے پروردگار، داؤد کی اس لغزش کو معاف فرما دے، اے میرے پروردگار، داؤد کی اس لغزش کو معاف عطا فرما دے جو تیری نظر میں گناہ ہے، ورنہ میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، انہیں زمین پر اپنا خلیفہ اور نائب مقرر کر دیا۔ لیکن آزمائش ابھی ختم نہ ہوئی تھی۔ اس دور میں ایک اور عجیب نشان ظاہر ہوا جسے عدل و انصاف کی زنجیر کہا جاتا ہے۔ یہ ایک نورانی زنجیر تھی جو آسمان سے لٹکتی رہتی تھی اور سچے اور جھوٹوں کے درمیان فرق وضاحت کرتی تھی۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ زنجیر اچانک آسمان کی طرف کیوں اٹھا لی گئی؟ وہ کون سی چالاکی تھی جو ایک شخص نے اس کے ساتھ کی جس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ اصول سکھایا گیا کہ اب زمین پر فیصلے زنجیروں سے نہیں بلکہ لوگوں کی گواہی اور قسموں کے ذرائع ہوں گے؟ اور کیا آپ نے اس نوجوان کی کہانی سنی ہے جس کے والد کے قتل نے سے ایک عجیب سفر پر لے کر جایا اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے صدیوں بعد اسے درس پر فیصلہ فرمایا؟ یروشلم کی فضاؤں میں اس زمانے میں ایک عجیب حیبیت اور وقار تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں عدل و انصاف کو یقینی بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص نشانی عطا فرمائی تھی، ایک نورانی زنجیر جو بادلوں سے نکلتی زمین کے قریب معلق رہتی۔ جب بھی دو افراد کے درمیان ایسا جھگڑا ہوتا جس کا کوئی گواہ نہ ہوتا تو وہ اس زنجیر کے پاس آتے، سچا شخص اسے جیسے ہی ہاتھ پکڑتا تو زنجیر خود بخود اس کے ہاتھ میں آ جاتی، جبکہ جھوٹے کا ہاتھ فضا میں ہی رہ جاتا۔ ایک دن دو آدمی اس زنجیر کے نیچے آ کے کھڑے ہوئے،
ایک کے چہرے پر پریشانی تھی اور دوسرے کے ہاتھ میں ایک عام سا حادثہ تھا۔ پہلے شخص نے فریاد کی، یا حضرت، میں نے اس شخص کے پاس ایک نہایت قیمتی موتی امانت رکھا تھا، مگر اب یہ انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے کوئی موتی نہیں لیا۔ دوسرا شخص نہایت اطمینان سے بولا، میں نے اس کا موتی واپس کر دیا تھا، میں سچا ہوں۔ عدالت کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم جمع ہو گیا، سب کی نظریں اس نورانی زنجیر پر تھی۔ موتی کے مالک نے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا، زنجیر مکانہ تیز کی طرح اس کے ہاتھ میں گئی۔ یہ ثابت ہوا کہ وہ سچا ہے۔ اب دوسرے شخص کی باری تھی۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے، مگر آنکھوں میں ایک عجیب چالاکی تھی۔ اس نے بڑی ہوشیاری سے اپنا عصا موتی کے مالک کے ہاتھ میں دیا اور کہا، ذرا میرا یہ عصا پکڑو، میں زنجیر کو چھو کر دیکھتا ہوں۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ بڑھایا، حیرت انگیز طور پر زنجیر اس کے ہاتھ میں بھی آ گئی۔ مجموعے میں شور مچ گیا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ کیا واقعہ دونوں سچے تھے؟ ناظرین، حقیقت یہ تھی کہ وہ شخص نہایت ہی مکار تھا۔ اس نے اپنی لکڑی کے عصے کو اندر سے کھوکھلا کر کے قیمتی موتی اس میں چھپا رکھا تھا۔ جب اس نے عصا اصل مالک کے ہاتھ میں دیا تو دراصل اس لمحے موتی مالک کے اپنے ہاتھوں میں آ چکا تھا، اور اسے ظاہری سچائی کی بنیاد پر اس نے زنجیر کو چھو لیا۔ اللہ تعالیٰ کو چالاکی پسند نہ آئی، یہ ایک موضع کی توہین تھی۔ اسی لمحے وہ زنجیر تیزی سے اوپر اٹھی اور بادلوں میں غائب ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام انتہائی رنجیدہ ہوئے۔ تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، اے داؤد، اب صرف فیصلے زنجیروں کے ذرائع نہیں بلکہ گواہوں، قسموں اور ظاہری شہداء کے ذرائع کیے جائیں گے۔ یہاں سے انسان کو عقل اور بصیرت استعمال کرنے کا سبق دیا گیا۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کا عدل انصاف ان کی زندگی تک محدود نہ رہا۔ جب نوجوانوں کا حضرت علی علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے بھی اسی دعوی حکومت کو اختیار کیا۔ میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کرنا ہے تاکہ آپ کو میری نیکسٹ ویڈیو مل سکے۔ ناظرین، یہاں حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ اختتام کو پہنچتا ہے، مگر ایک سوال باقی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ذرائع اس ہیکل کو کیسے ممکن کروایا؟ وہ کون سی انگوٹھی تھی جس نے انہیں پوری دنیا کا بے تاج بادشاہ بنا دیا؟ اگر آپ کو ان کے سوالات کا جواب معلوم ہے تو ضرور بتائیے گا۔ اب دے مجھے اجازت، پھر ملیں گے نئے ویڈیو میں نئے اسلامی ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔